زمین و زمان تمہارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا 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 تاج والے ہو اس میں یا محتاج تاج والے ہو اس میں یا محتاج سب نے پایا دیا ہوا تیرا سب نے پایا دیا ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے خزانہ بھرا ہوا تیرا ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا آج سنتے سننے والے کل آج سنتے سننے والے کل دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا اسے تو جانے یا خدا جانے اسے تو جانے یا خدا جانے پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا تاجداروں کا تاجدار بنا تاجداروں کا تاجدار بن گیا جو گدا ہوا تیرا بن گیا
تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، کام سب بنا ہوا تیرا، کام سب بنا ہوا تیرا، کام سب بنا ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے
گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو. کوئی ایسا بتا تو دو جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بھیک نہ ملی ہو، کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو مانگو حضور دیتے ہیں. اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے. مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، اور جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے، اور داد و فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنی آقا نے. بس مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول
سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم پر ایسا لطف و کرم ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے روزمرہ کا جائزہ لیں، اپنے گھر بار کو، جسم کو، معاملات کو دیکھیں، تو باوجود اس کے کہ ہم سے بکثرت غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر یہ کرم ہوتا ہے کہ ہمارے کئی معاملات ڈھک دیے جاتے ہیں اور ہمارے معاملات بگڑنے نہیں پاتے۔ تو یہ رسول پاک کا ہم پر احسان ہے۔ یہ جتنی بھی بہاریں ہیں نا، یہ ساری بہاریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہم پر جو بہاریں ہیں یہ آقا کا صدقہ، آقا کا کرم ہے، آقا کی خیرات ہے۔ حضور ساری بہار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی۔ یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ یہ حاضری کا سبب بار بار آپ
سے ہے میں بے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے گناہ ندامت ہے گناہگار ہوا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے سیکھنے کو ملتا ہے، چاہے اس کا تعلق گھر بار سے ہو، کاروبار سے ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ یہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم جس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سنیں گے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، حضور کا پیارا گھرانہ، مبارک گھرانہ، جس میں ہمارے لیے سیکھنے کو، سمجھنے کو، جاننے کو بہت کچھ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا نکاح فرمایا، آپ کی پہلی شادی ہوئی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب یہ شادی ہوئی تو یہ یوں سمجھیے کہ اس عرب میں ایک خوبصورت، ایک پیارا، عمدہ اور رول ماڈل گھرانہ ہمارے سامنے آیا، جس نے آگے قیامت تک بننے والے فیملی، خاندان، کنبے، اس کی رہنمائیاں کرنی ہیں اور کی گئی ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین، انشاءاللہ جب اس باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو رب نے چاہا تو ہمارا گھرانہ یہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کے فیضان اور اس کی خوشبوؤں سے معطر اور مہکتا رہے گا انشاءاللہ۔ اصل ہوتا ہے کہ میں سنوں، سمجھوں اور عمل کروں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ مالدار تھیں اور آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھی بھیجا۔ اس وقت عرب میں یہ درست تھا، عورتیں اور اپنا پیغام نکاح کا بھیج سکتی تھی اور بھیجتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سے شادی ہو گئی۔ اللہ کریم نے آپ کے ذریعے اولاد عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، مگر کچھ ہی عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر 4 بیٹیاں ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 شہزادیاں ہوئی۔ اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت ہوئی، ان کا بھی آگے انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کی مشیت تھی۔ آپ بڑی مالدار تھی
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بڑی مالدار تھی اور بڑا تجارتی معاملہ تھا آپ کا پیچھے، لیکن شادی کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی۔ یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال فرمایا تھا، اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ کی عمر 25 برس کی تھی، مگر آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار، اخلاق، ایمانداری، دیانتداری، حسن اخلاق، شرافت وغیرہ جیسی عظیم اور عظیم تر خصوصیات سے اس قدر متاثر تھی کہ اس کا بیان ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ نے بڑی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے ستو شریف اور کچھ اور کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر ہیرا پہاڑ، جبل ہیرا، جہاں غار ہیرا بیان کیا جاتا ہے، وہاں تشریف لے جاتے۔ کئی روز تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر اپنے رب کے حضور یکسوئی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب وہ جو بھی معاملات تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، مگر ایک یکسوئی کے ساتھ عبادت کا معاملہ اس غار میں جاری رہتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی ساتھ آتی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں اپنی عبادت میں مصروف رہتے اور سیدہ غار کے باہر کسی ایک جگہ پر تشریف فرما ہو جاتی اور وہیں بیٹھی رہتی، پھر گھر بھی چلی جاتی۔ جب کچھ وقت گزرتا، کچھ روز گزرتے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر گھر تشریف لاتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو جو گھر کے عمومی کام کاج یا معاملات ہوتے ہیں اس پہ مصروف ہو جاتے، مصروف ہو جانے کے بعد پھر ضرورت کا سامان لیتے اور پھر اس غار کی طرف تشریف لے جاتے جہاں آپ نے پھر اپنے رب کی عبادت کرنی ہوتی تھی۔ مگر اس دوران کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے، اس دوران گھر کی، کام کاج کی، اولاد کی، بچیوں کی تربیت کی، ان کی نشو و نما کی، ان کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ اتنی تربیت تھی کہ میں نے کتابیں پڑھا کہ جب آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے غار ہیرا سے تشریف لاتے تو سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی شہزادیاں مل کر شاندار استقبال کیا کرتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گھر کا ماحول ذرا سوچیے۔ یہ میں نے پڑھا، مجھے بہت مزہ آیا، میں کچھ دوران بیان مدنی پھول بھی عرض کرتا رہوں گا۔ یعنی ایک ماں اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنی اولاد کو جو تربیت دیتی ہے والد محترم کے تعلق سے، اس کو یہاں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا، صرف اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ اولاد کا جو مائنڈ ہے نا، اس کے بنانے میں ماں اور والد دونوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یعنی والد ماں کے پیچھے اولاد کا ماں کے لیے ذہن بناتا ہے کہ آپ کی ماں یوں، آپ کی ماں ایسی، آپ کی ماں نے خدمت کی، آپ کی ماں نے یہ کیا، آپ کو پالا پوسا بڑا کیا وغیرہ وغیرہ، ماں کی خدمات بیان کرتا ہے والد، اپنی بیوی کی خدمت بیان کرتا ہے جو کہ اولاد کی ماں ہے، اور والد کے پیچھے ماں اپنے والد کی اس کے والد کی خوبیاں بیان کرتی ہے کہ آپ کے والد اتنی کوشش، اتنی محنت، بیماری، پریشانی، دھوپ، پیاس، یہ پرابلم، وہ پرابلم، اس طرح گھر، اس طرح کاروبار، اس طرح روزگار، اتنا پریشانی، یہ علاج تو یہ بیماری تو یہ خرچہ تو وہ قرضہ، اس طرح کر کے انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا،
اور اس طرح اولاد کے دل میں والدین ایک دوسرے کا ادب اور احترام بناتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات. آج ہمارے یہ پرابلم ہے، ہمارے الٹا ہے کہ ابھی دیکھا کہ اب گھر میں گیا شور اور آج موقع ملا ہے، اولاد بھی گھر میں ہے، تو ماں بیٹھ کر اپنے شوہر کے سارے نیگیٹو کارنامے بیان کرے گی، بلکہ یہ بیان کرے گی تجھے کیا پتا میں اس کے ساتھ کیسا گزارا کرتی ہوں. اور کبھی یہ گئی ہے باہر میکے ویکے گئی ہے یا کہیں چلی گئی ہے اور شوہر کے ہاتھ چڑھ گئے، باپ کے ہاتھ بیٹے، تو وہ بیٹھ کے بولے گا بیٹا تمہیں کیا بتاؤ، بس کبھی کا گھر ٹوٹ جاتا اگر میں نے صبر نہ کیا ہوتا، بس تمہاری ماں نے تو گھر توڑنے میں وہ کمی نہیں رکھی تھی. اب یہ بولا سوچے کہ ابھی دونوں میں تو سچا کون، ماں سچی کہ باپ سچا، گھر سنبھالا کس نے؟ اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کی جو قدر اور منزلت ہے نا وہ اولاد کے دل سے کچھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یار یہ تو آپس میں جب بھی بڑے آپس میں لڑتے ہیں نا تو چھوٹوں میں نا اتفاقی کا بھی ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اپنے گھر کو خوشحال گھرانہ بنانا ہے تو یہاں پر والدین کا کردار اپنی اولاد کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. اور کبھی بھی چلے ہوتی ہے، مسائل کہاں نہیں ہوتے، میاں بیوی میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اولاد سے ڈسکس نہ کریں کہ تمہاری ماں ایسی تو وہ بولے تمہارا باپ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، پھر غیبتوں میں بھی پڑتے ہیں. اچھا باپ بیٹا بولے گا اچھا ٹھیک ہے امی میں ابو سے بات نہیں کرنا، تو امی پھر میرے سے بات کیوں کی تھی؟ نہیں بیٹا میں پیٹ کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی. یا باپ بولے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے ابو میں امی سے بات کروں، نہیں گھر میں مسائل پیدا کراؤ گے، گھر میں امی سے بات نہیں کرنا، میں نے نہیں کی تم کہاں سے کرو گے؟ پھر اب ابو مجھ سے بات کیوں کی تھی؟ بس ایسے اب دل بھر گیا تو سوچا تیرے سامنے ہلکا کر دوں. اب یہ ہلکا دل تو پیٹ تو ہلکا ہو گیا، مگر یہ جو اگر غیبت تھی یا چگلی تھی یا تہمت تھا یا بہتان تھا، جو بھی تھا فیصلہ آپ کرے. یہ جو نامہ اعمال میں جو گناہ بھاری پڑ گئے اس کا کیا؟ اس کو کوئی تو نام دیں گے اس ڈسکشن کو. جو ماں باپ نے اپنی اولاد سے کی ہے اس کو کوئی تو نام دیں گے، اس ٹاپک کا کوئی تو نام ہوگا. کہ اگر کوئی کچھ بھی مصلحت نہیں تھی، کچھ بھی شرعی وجہ نہیں تھی، تو آخر بات کی کیوں؟ اللہ ہمیں توفیق دے اور گھر کا ماحول ہم اچھا بنائیں. اور میں اس میں اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ ہمیشہ شوہر کے تعلق سے اچھی بات کریں اپنے بچوں کے ساتھ، کمزوری کہاں نہیں ہوتی. انشاءاللہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا اس طرح ساتھ دیں گے تو گھر میں انشاءاللہ بچوں کے تعلق سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو ان کا استقبال کیا جاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ عرصے کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد پھر تشریف لے جاتے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو یکسوئی تھی اور یہ جو اطمینان قلب کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے پیچھے ایک بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا پیچھے ماحول اطمینان والا تھا. جب گھر میں پیچھے اطمینان ہو نا، گھر کا پیچھے ماحول اچھا ہو، سنبھلا ہوا ہو، تو آپ یکسوئی کے ساتھ کام کر سکتے، ورنہ تو کاروبار بھی نہیں کر سکتے، عبادت بھی نہیں کر سکتے، نماز میں بھی مزہ نہیں آئے گا، کہیں بھی مزہ نہیں، کہیں چلے جائیں گے تب بھی تکلیف ہوگی کہ یار اب پیچھے کیا ہوگا. لہذا گھر کا پیچھے کا جو ماحول ہے اس کو اچھے انداز سے کرنا، اس کو اچھے انداز سے رکھنا، یہ حقیقتاً بنیادی طور پر عورت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر جس میں مرد کا بھی کردار ہے، لیکن چونکہ اس کا کام باہر ہے اور اس کا کام اندر ہے، تو یہ دونوں کی تقسیم ہے. لوگوں کو اس تقسیم کے بارے میں بھی شاید اتنا اندازہ نہیں ہے یہ تقسیم کیا ہے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرمائی. جی ہاں، یہ روایت موجود ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تقسیم فرمائی اور امور خانہ داری کی ذمہ داری شہزادی کونین کو دی گئی
اور باہر کے کام کاج جو معاملات کی ذمہ داری مولا علی کے سپرد کی گئی تھی. اور آپ اپنی امی جان سے کہا کرتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے درمیان تقسیم فرما دی، اب یہ گھر کے کام کاج بھی دیکھ لیں گی اور آپ کا بھی خیال رکھ لیں گی. تو اس طرح کی جو تقسیم ہے یہ تقسیم روایت میں لکھی گئی ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں یہ تقسیم موجود ہے کہ مرد باہر کے معاملات کو دیکھتا ہے اور عورت گھر کے کام کاج، صاف صفائی ستھرائی، پکانا کرنا، بچے وغیرہ، اس کے معاملات کو ہمارے یہاں عورتیں دیکھا کرتی ہیں، گھر کی خواتین دیکھا کرتی ہیں. تو مرد باہر کے معاملات کو دیکھتا ہے، عورت گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے. حقیقتاً دونوں محنت کرتے ہیں، حقیقتاً دونوں کام کرتے ہیں، حقیقتاً دونوں کا کنٹریبیوشن ہے فیملی کے اندر. اگر وہ تھک کر باہر سے آتا ہے تو یہ بھی تھک کر چوننا ہو جاتی ہے گھر کے اندر کام کاج کرتے کرتے. اگر اس نے نوکری کی یا اپنا کام کاج کیا یا دو پیسے کمائے ہیں تو اس نے بھی گھر کے اندر پکایا ہے، صاف صفائی کی ہے، ستھرائی کی ہے، کپڑے دھوئے، بچوں کو دیکھا ہے، بچوں کو سنبھالا ہے. جب وہ آتا ہے تو عورت اس بات کے لیے توقع رکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھے مسکرا کر منہ دے گا، اسی طرح شوہر بھی توقع رکھتا ہے کہ میں آؤں گا تو میری بیوی مجھے مسکرا کر منہ دے گی. کیونکہ دونوں یہ مین فیملی چلانے والے لوگ ہیں، دونوں کا کنٹریبیوشن ہے گھر کے اندر. کسی ایک کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. اگر وہ باہر سے راشن لاتا ہے تو یہ پکا کر کھلاتی ہے، ورنہ راشن کیا کرے گا، تھوڑے سے کہ راشن میں بدبو ہو جائے گی. یہ پکا کر کہاں جاتا، راشن رکھ دو تو بھی کچھ نہیں، پکا کر نہ کھلائے تب بھی کچھ نہیں. تو یہ دونوں کا ایک رول ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح خدمت کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں، آپ کے پاس سالن یا کھانے کا برتن لے کر آ رہی ہیں. جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام فرمائیے گا. انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے گا، اور انہیں یہ بات بتائیے گا کہ انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دی گئی ہے، یعنی خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کو جنت میں ایک موتی کا محل ملے گا، اور وہ محل ایسا ہوگا کہ اس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. یہ حدیث جو میں نے پڑھی، اس کی میں شرح پڑھی تھی، میں نے اس کی شرح میں لکھا ہے، ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے حدیث کی، یہ تو میں نے ٹرانسلیشن بیان کی، ٹرانسلیشن کے ساتھ ایکسپلینیشن ہوتی ہے. قرآن کریم کا بھی ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے، پھر ٹرانسلیشن کے ساتھ ایکسپلینیشن ہوتی ہے، جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں. ایکسپلینیشن کے ساتھ ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں یہ جو بات قید کی لگائی گئی کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. تو اس میں شارحین نے لکھا ہے، شرح لکھنے والوں نے، چونکہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مکان عالی شان کو ہر طرح کی تکلیف اور شور سے بچا کر رکھا تھا، اللہ نے ان کو جنت کا محل ہی وہ دیا ہے کہ جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. یقیناً یہ ایک خاتون عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے جو صحابہ کرام، صحابیات، صالحات سے عشق کرتی ہے، محبت کرتی ہیں، ان کی اتباع کرتی ہیں، خاتون جنت کی دیوانی ہیں، امہات المومنین کی دیوانی ہیں، محبت کرتی ہیں، ان کے لیے یقیناً اس میں ایک سبق ہے کہ تمام امہات المومنین جنتی ہیں. تمام کے بڑے ہی پاکیزہ اور خوبصورت پہلو ہیں سیرت کے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کے زبردست واقعات ہیں، مگر چونکہ مختصر سے وقت میں چند چیزیں عرض کرنا چاہ رہا تھا. تو
آپ نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شروع سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمہ دیکھے تھے. آپ کی نرمی، آپ کا پیار، آپ کی محبت، یتیموں پر شفقت، غریبوں پر شفقت، مسکینوں پر شفقت، آپ کی سخاوت، آپ کی دیانتداری، آپ کے جو زندگی کے جو انداز تھے، اس کو دیکھا تھا آپ نے. وہ ہمارے ون وے ٹریفک چلتا ہے، میں شور ہوں خلاص، او بھائی تو آپ شور ہو، مانا آپ شور ہو، لیکن وہ بھی تو بیوی ہے. کردار کہاں ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا تھا. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو یہ اس طرح گھر کے کام کرتے تھے جس طرح تمہیں کا عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے. یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بکریوں خود دودھ دکھا لیا کرتے تھے، اپنے نالین پاک، اپنی جوتیاں خود ہی مطلب اس کے معاملات درست کر لیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہاں تک لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمہ نے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ جن کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، خوش طبعی مزاح، جن کے ساتھ سب سے زیادہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے وہ امہات المومنین تھی. اپنی ازواج کے ساتھ یہ انداز تھا، خوبصورت انداز، پیارا انداز، حقوق کی ادائیگی. یہ نہیں میں شور ہوں بس خلاص. ارے بھائی کیوں خلاص؟ ایسے ہی خلاص. آپ شور ہو وہ بیوی ہے، آپ مرد ہو وہ عورت ہے. آپ کے اپنے حقوق ہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داری، اس کی اپنی ذمہ داری ہے. دو باتیں میں آپ کو عرض کروں. اگر مرد با اخلاق اور طنز اور دل آزاری کرنے والا نہ ہو اور عورت بدتمیز نہ ہو، یقین مانے گھر مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. عورت کی بدتمیزی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں کچھ ریسرچ پڑھ رہا تھا طلاق کے تعلق سے، ریسرچ پڑھ رہا تھا، تو اس میں زیادہ تر جو طلاقیں تھی نا، اس کی کوئی وجہ ایسی عجیب و غریب بیان ہوئی. گھر کے کام صحیح نہیں کیے، کھانا صحیح ٹائم پر نہیں دیا، یہ کہیں نہیں کیا، وہ خواہش پوری نہیں، وہ فرمائش پوری نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، لاٹھا کر کے گھر توڑ دیا. کوئی وجہ نہیں ہے. اور آپ بھی بتائیں کہ وجہ کیا؟ ہم مرد حضرات کیا ہم اپنے جراب موزے اپنی جگہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اپنے جوتے خود نہیں صحیح کر سکتے؟ کیا ہم اپنی چپلیں اپنی جگہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم اپنے رومال اور چیزیں اپنی جگہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا کبھی ہم اپنے کپڑے استری نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے رومال خود صحیح نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے کام خود نہیں کر سکتے؟ کیا کبھی برتن اٹھا کر ہم نہیں لا سکتے؟ کیا ہم کبھی اپنا دسترخوان نہیں اٹھا سکتے؟ کیا کبھی ایک آدھ پلیٹ ہم نہیں دھو سکتے؟ کیا ہم پانی بھر کر خود نہیں پی سکتے؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ صحیح بتائے، کیا یہ کوئی وجوہات ہے جھگڑے اور لڑائی کی؟ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر وقت پر کھانا نہیں ملا تو کیا یہ وجہ بنتی ہے جھگڑے کی؟ آپ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. آدھا گھنٹہ کھانا لیٹ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. یہ کوئی وجہ بنتی ہے؟ آپ یقین مانے جھگڑے کی وجہ تو دیکھیے، گھر میں لڑائی کی وجہ تو دیکھیے. ارے بچے کو پکڑو نا یار، دماغ خراب، پورا دن بچہ پکڑ کے بیٹھی تھی. بھائی وہ 2 گھنٹے تم بھی پکڑ کے دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں کہ تم میں برداشت زیادہ ہے یا تمہاری بیوی میں برداشت زیادہ ہے. وہ مطلب کہ 22 گھنٹے بچے برداشت کرے اور 2 گھنٹے پھر تمہیں بھی برداشت کرے. یہ تو کوئی وے نہیں ہے نا. اپنے یقین مانے میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی میرے اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، میرا اپنا بھی ایک اس میں مطالعہ کرنے کا، اگر مرد با اخلاق ہو، تمیز والا ہو، صبر والا ہو، انشاءاللہ تعالی اس کی بیوی اگر خدا نہ خواستہ بدتمیز بھی ہوئی نا، ایک دن انشاءاللہ تعالی اس کی کنیز بن کر رہے گی. بدتمیز کو کنیز بنانا ہو تو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، بن جائے گی. اب وہ چلاوے تو اپنا بھی تو کیا بولتے میں انہیں کاکڑو، اپنا بھی تو کاکڑا چھوٹا نہیں ہے نا، پھارتے ہیں. یہ درست نہیں، اس طرح تو گھر نہیں چلتے. گھر تو مطلب جب آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہے، میں مردوں سے بات کر رہا ہوں، جب آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہے تو آپ کے ہاتھ میں برداشت بھی تو دیا گیا ہے، آپ کو حکمت بھی تو دی گئی ہے زیادہ، آپ کو دانائی بھی تو دی گئی ہے زیادہ. جنرل بات کر رہا ہوں، اور آپ ہی توڑ پھوڑ مچا دیں گے.
یہاں تک ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر بیوی سے لڑائی ہو جائے نا تو اس کو اس کی ماں کے گھر نہ بھیجو. اصلاح ماں کے گھر جا کر نہیں ہوگی, الٹی خرابی ہو جائے گی. اگر اصلاح کرنی تو گھر میں رکھو. اس کو ماں کے گھر بھیج کر کیا کرو گے؟ اس کو ماں کے گھر جاؤ تو بولے میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی. آج تک تو بات مانی نہیں, مگر آج تو بات ماننے بغیر رہوں گی نہیں. آج تو اطاعت کرنی ہے آپ کی. اسے بیگ اٹھانا سیدھی ماں کے گھر چلے جانا ہے, اور وہاں پھر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. میں یہاں پر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میں روایتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کی, اس کے بعد جب کوئی ایسا معاملہ ہوا نا آپس میں, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ بات کرتی, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت خاتون جنت کو مولا علی رضی اللہ عنہ کی فیور میں بیان دیا کرتے تھے. یہ میں بیٹیوں کے باپ کو, ایک بیٹی کا باپ کہہ رہا ہے. یہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بیٹی آ کر بات کرے, اچھا نہیں, بہت اچھا, بیٹھ جاؤ. او بھائی کیا ہو گیا تم, یوں بولا تیرے کو, ایسا کیا تیرے ساتھ, او بھائی کیا ہو گیا, آپ کیوں جان کو آ گئے ہو, میری بیٹی. او بھائی تو ہماری بیٹی نے خود کیا کیا بولے گی؟ کبھی کان میں آ کر بیٹی نے بولا کہ ابا میں بھی بہت آپ کی بیٹی ہوں, با میرے کو ادھار مدار رکھ کر نہیں آئی ہو, ہاں بلکہ الٹا ان کے سر پر ادھار چڑھا ہوا, ٹینشن نہیں لے گا ابا جان, 4 تھا 8 دے کر آئی ہوں, ٹینشن نہیں لینا. میرے کو یوں بولا. بیٹی نے کیا کرا یہ تو بیٹی بولے گی نہیں, بیٹی کے کارنامے بیٹی بتائے گی نہیں. اور یہ حکمت, دانائی اور عقل مندی نہیں ہے. میں بیٹیوں کے والدین سے عرض کر رہا ہوں, جو میں نے روایتیں پڑھی ہیں, روایتوں کے ساتھ جو اس کی شروحات پڑھی ہیں, اور جو ایک معاشرتی پریکٹس ہے, ان سب کو سامنے رکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹی اگر خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کا معاملہ کر آئے, بیٹی کو آپ اپنے اس کے شوہر کی طرف بھیجیں, اس کے گھر کی طرف بھیجیں, گھر چلانے کی طرف بھیجیں, اور معاملے کو کس طرح شارٹ آؤٹ کرنا یہ دیکھیں. اور ماں تو مہربانی کر کے, بیٹی کی ماں تو مہربانی کرے, یہ تو کچھ زیادہ مطلب کہ اپنا رول پلے نہ ہی کرے تو بہتر ہے. کہ یوں کیا نہیں, کچھ بھی نہیں. بیٹی کا گھر بچانا ہے, ٹھنڈک سے بچے گا, اطمینان سے بچے گا, تسلی سے بچے گا. آپ یہ جتنی ہماری کمیونٹیز ہیں نا, ہماری جو برادریاں بنی ہوئی ہیں, آپ ان برادریوں سے جا کر پوچھ لو کہ گھر کے ٹوٹنے میں بیٹیوں کے کتنا کردار بیٹی کی ماں کا اور بیٹی کے باپ کا ہوتا ہے. زیادہ تر بیٹی کی ماں کا. وہ کرنے جاتی ہے بیٹی کی ہمدردی, مگر وہ بیٹی کی ہمدردی کرنے کے بجائے الٹا اور پریشان ہو جاتی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہاں اصل معاملہ ہے بیٹی کے والد کا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. چند واقعات, ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. گھر تشریف لے گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. جو شروحات میں نے پڑھی ہے میں ان کے ساتھ ساتھ ملا کر بیان کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ کچھ ہوا ہے. آپ تشریف لے گئے. جاتے ہی جو سوال کیا نا, یہ کیا کہ وہ میرا چچا زاد بھائی کہاں ہے, علی کہاں ہے, آپ کا شوہر کہاں ہے. نہیں, پہلے اپنا رشتہ بیان کیا کہ میں جس کا پوچھ رہا ہوں نا وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی, کہا وہ مطلب کچھ ہوا ہے, اور وہ گھر سے تشریف لے گئے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے معلومات کروائی کہ علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہیں تشریف لے گئے تھے اور کہیں جا کر آپ مٹی میں لیٹ گئے تھے, یعنی آپ کے بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی. کوئی بات نہیں کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے بیٹی کے والد, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی بات نہیں کی. جا کر صرف پتہ ہے کیا کہا, قوم یا ابا تراب. ابو تراب لقب اس روایت میں ملا ہے. جو اچھا سارا معاملہ میں نے بیان کر دیا, مگر جیسے ہی میرے آقا نے ایک خوشی والا, ایک مسکراہٹ والا, ایک اچھا انداز اختیار کیا, قوم یا ابا تراب, ابو تراب اٹھو, اے مٹی والے اٹھو.
تو آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کوئی ڈسکس نہیں ہوئی, روایت تو میری پڑھی ہے, کوئی ڈسکس نہیں ہوئی یہ کیوں وہ کیوں, بس سب ایسا جیسے نہیں, سب دامن میں چھپا لیا. اور اس کے بعد اچھا وہ سچویشن کیا تھی یہ میں نے بیان کی, اور جو کلمہ کیا تھا یہ میں نے بیان کیا. راوی کہتے اس دن کے بعد مولا علی کو سب سے اچھا لقب یعنی سب سے اچھا اپنے لیے جو نام پکارنا لگتا تھا وہ ابو تراب لگتا تھا. ایسی کمال تدابیر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ معاملے ایسے, آقا کی تو آج بھی توجہ پڑ جائے تو معاملے حل ہو جاتے ہیں. قسمت میں لاکھ پیج ہو سو بل ہزار کچ, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. اور جب خود ظاہر حیات کے ساتھ جب اپنی توجہ فرماتے ہو تو پھر وہاں کے معاملات کیسے بنتے ہوں گے. اور اس وقت یہ معاملات بنتے تھے, آج بھی معاملات بنتے ہیں, قیامت تک بنتے چلے جائیں گے. انہی کی توجہ سے بنتے تھے, بنتے ہیں اور بنتے چلے جائیں گے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح معاملے کو جس کو کہتے ہیں نا ہینڈل کیا. اور یہ اور بھی ایسی آپ کو روایتیں ملیں گی صحابہ کرام کی, صحابیات کی, دیگر, جس طرح کیسے ہینڈل کیا جائے گا. یاد رکھیں گھر نرمی سے چلتے ہیں, نرمی سے چلتے ہیں, لڑائی جھگڑوں سے گھر نہیں چلا کرتے. ہمت, حوصلہ, بردباری ہونی چاہیے, ایک دوسرے پر غالب آنے. ہم نے کوئی شادی کی ہے, کوئی مقابلہ تھوڑی کیا ہے کہ تو جیتے گا میں ہاروں گا, تو ہارے گی میں جیتوں گا. مقابلہ تو گیم میں ہوتا ہے, میچ میں ہوتا ہے. کچھ گھر میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے کہ تو جیتا میں ہارا, میں ہارا تو جیتی. گھر تو چلانے کے لیے شادی کی تھی, کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے تھوڑی شادی کی تھی کہ کھانا نہیں ہوا تو جھگڑا ہو گیا, جوتے نہیں ملے تو جھگڑا ہو گیا, چابی, ارے چابی آپ کی, موٹر سائیکل آپ کی, گاڑی آپ کی, ٹوپی آپ کی, امامہ آپ کا, اور لڑ اس سے, ارے کہاں رکھ دیا, لے بھائی. اچھا اس کو ڈھونڈنے میں اس کے بھی ہاتھ پیر بھول جاتے, پتا چلا پلیٹ ہی گر گئی, پلیٹ توڑ دی, اور تھوڑی دیر کے بعد گلاس بھی ٹوٹے گا, پھر بیچاری کا سر بھی پھوٹے گا. یہ نہیں ہوئی. نرمی 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 نرمی, انشاءاللہ نرمی اختیار کریں گے تو اللہ نے چاہا تو گھر خوبصورت انداز سے چلے گا. نرمی نرمی اور نرمی, پیار, محبت اور شفقت. جہاں پر اصلاح کرنی ہے, جہاں جتنی سختی کرنی ہے, جہاں جتنا سختی کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کو بھی پڑھنا پڑے گا, مطالعہ کرنا پڑے گا. فریڈم وتھ لمیٹیشن اس کو لوٹ کہتے ہیں. ہمارے پاس فریڈم ہے مگر اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. ایسے تھوڑی مطلب کہ وہ جناب حاکم بنا دیا گیا تو جناب یہ نماز نہیں پڑھتے تھے تب آپ کی حاکمیت کدھر گئی, بچے فلمیں ڈرامے دیکھتے تب آپ کی حاکمیت کدھر گئی, گھر میں جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی تب آپ کی حاکمیت کدھر گئی, آپ کی بیوی بچوں نے جب رب کی بات نہ مانی تو آپ کو غصہ نہ آیا, آپ کی بات نہ مانی تو آپ کو غصہ آ گیا. حقوق اللہ تلف کیے تو آپ کو غصہ نہ آیا, آپ کی بات نہ مانی تو آپ کو غصہ آ گیا. بیٹے نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ غضبناک ہو گئے, بیٹے نے آپ کے سامنے رب کی نافرمانی کی, آپ کو کوئی غضب نہ آیا, کوئی غصہ نہ آیا. یہ درست نہیں. تو نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ جنرلی گھر چلانا. شفقت دے, پیار دے. حضرت انس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ برسوں گزارے آپ نے, خادم کے طور پر رہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کیا فرماتے, میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بال بچوں پر شفقت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. سب سے زیادہ شفقت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عیال, اپنے بال بچوں کے ساتھ. نواسوں کا واقعہ کس کس نے نہیں پڑھا یار, کس کس نے نہیں سنا. پہلے تو امام حسن مشتبہ کے واقعات ملتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو آپ کی پشت اتر پر بیٹھ جاتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو امام حسن کو دیکھ کر یہ بھی نانا کی پشت اتر پر بیٹھنے لگ گئے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ امام حسن بھی بیٹھتے تو امام حسین بھی بیٹھ جاتے آپ کی پشت اتر پر, کمر پر. اس کو دیکھ کر صحابہ کرام آتے کہ ان کو ہٹائیں, نبی پاک اشارے سے روک دیتے تھے, نہیں ان کو اپنا شوق پورا کر لینے دو. یہ کرم کی باتیں تھی. کبھی کندھے پر بٹھا رہے ہیں,
کبھی دو بائیں ہاتھ کھول کر بلا رہے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ کیا کر رہے، کبھی بچوں کے ساتھ کیا کر رہے، کبھی گھر جا جا کر بلا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ نانا کو نواسوں کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، بلکہ میں نے تو ان کے بارے میں پڑھا، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسی تھی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول پاک کی شہزادی ہیں، اور ان کی بیٹی کا نام تھا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امامہ کو بھی میرے آقا اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے۔ نانا کو کیا کردار اختیار کرنا چاہیے یہ دیکھیے، گھر بار میں کیسا کردار ہونا چاہیے دیکھیے، بیٹی کے تعلق سے، بیٹی کے گھر کے تعلق سے۔ تہجد کے لیے اٹھانے جاتے تھے میرے آقا، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دو دفعہ اٹھانے جاتے تھے، 7 ماہ تک نماز کے لیے اٹھانے جاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مکان عالی شان پر۔ ایک دفعہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے کیا سیکھا؟ سن شعور میں آ کر، یعنی جب آپ بڑے ہوئے، عمر آپ کی اتنی ہوئی کہ چیزیں سیکھنے والا جو معاملہ تھا، تو آپ نے کیا سیکھا؟ آپ فرماتے کہ میں نے 5 نمازیں میرے نانا جان سے سیکھی ہیں، حتیٰ کہ دعائے قنوت مجھے میرے نانا جان نے سکھائی ہے۔ آپ سکھاتے تھے اپنے بچوں کو، شہزادی کونین کو سکھاتے تھے، کیا کچھ نہیں، یعنی والد شہزادی کونین کے، نانا حسن اور حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ہیں، یعنی میرے پاس وقت میں واقعی بھی صحیح کرو گنجائش نہیں ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے معاملے میں کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک یاد کر لے، آقا فرماتے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تم میں سب سے زیادہ گھرانہ، نرمی، پیار، محبت۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے شروع میں واقعہ بیان کیا، کس طرح آپ نے ساتھ دیا، یعنی یوں سمجھیے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو تکالیف کے دن شروع ہو گئے نا، اعلان نبوت کے بعد تکالیف کے دن شروع ہو گئے۔ وہ جو مطلب کہ امین و صادق کہا کرتے تھے، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تکالیف اٹھا کر گھر آتے تھے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کو تسلی دیا کرتی تھی، دھارس دیا کرتی تھی، بیٹیاں دھارس دیا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، آپ کے جسم اطہر کو اپنے آنچل سے صاف کیا کرتی تھی، اور تسلی دیتی تھی کہ اللہ کریم آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت اپنے گھر پر تشریف لائے تھے، اس کیفیت میں بھی جو تسلی دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ 3 سال شعب ابی طالب، سوشل بائیکاٹ، جو تکالیف اس وقت ہوئی، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھڑی رہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنی پریشانیاں تھیں، کتنی تکلیفیں تھیں، کتنی مشکلات تھیں، مگر آپ کی تسلی، آپ کی ڈھارس، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، اور آپ ہمیشہ اپنی اس زوجہ ام المومنین سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی باتیں سن کر ان پر غیرت کھایا کرتی تھی، اتنی آپ کی خدمات تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانی ہو، غم ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، راحت ہو، ہر وقت ایک نیک سیرت، نیک صورت پارسا عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہے، تانے نہ دے، کچھ کرتے نہیں ہو، اس کا کارپیٹ آ گیا، اپنا فرش تک صحیح نہیں ہے، اس کا پردہ آ گیا تو اپنی چادر تک نہیں بچھاتی، اس کے بعد گاڑی آ گئی، آپ موٹر سائیکل تک نہیں لے سکتے۔ ارے کیا ہو گیا خدا کی بندی، کیا ہوگا؟ تو کھانے کو روٹی ملتی ہے، پہننے کو کپڑا ملتا ہے، نان نفقہ جو اس پر شرعی واجب تھا آپ کا پورا ہو رہا ہے، وہ فرمائشیں پوری کرنے کا تھوڑی کو اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جائز ضرورتیں، جائز خواہش پوری کرنے میں بہتری ہے، ایک دل جوئی ہے،
خوشی کا معاملہ ہے اولاد کے تعلق سے، بیوی بچوں کے تعلق سے، مگر یہ نہیں کہ آپ اتنا ٹارچنگ کریں کہ خدا نہ خواستہ وہ حرام روزی کمائے، خدا نہ خواستہ وہ پھر کچھ اور راستہ اختیار کرے اور اس کی دل آزاری الگ ہو. نہیں، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے راضی رکھے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی عورت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو بھی حق ادا کرے، اس کو خوش رکھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. عورتوں کو بھی تاکید کی ہے شوہروں کے تعلق سے، اور شوہر کو بھی تاکید کی ہے بیوی کے تعلق سے. ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، پھر دونوں کو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ اختیار کرنا ہے. اسی طرح جب باہر سے بہو آتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ اختیار کرنے کے، وہ گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، وہ گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، وہاں اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے عقل مند آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. وہ 18 19 20 سال کی پریکٹس سے نکل کر آئی ہے، آپ اس کو تبدیل ہونے کے لیے 18 20 سال مہینے تو دے دو بھیا. بٹن تھوڑی ہے کہ ادھر آ کر اب ایسا ہو جائے کہ نہیں جناب رخصتی ہو گئی بٹن ٹھا. ایسا نہیں ہوتا. انسان ہے، چینج ہونے میں ٹائم لیتا ہے، نیچر چینج ٹائم لیتا ہے. گھروں کے فرق ہوتے ہیں. وہ جس میکے سے آئی ہے اس کا کلچر الگ تھا، جس سسرال میں گئی ہے اس کا کلچر الگ ہے، مزاج الگ ہے، عادتیں الگ ہے، باتیں الگ ہیں. ایک ٹائم اور تربیت، سمجھانا، سکھانا، بتانا، تانے دینا نہیں. اس انداز پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا وقت گزاریں گے. رب نے چاہا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسی طرح داماد کو بھی سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم دو بھیا. ایسا تھوڑی ہے مطلب کہ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تو اس کا مزاج بھی تبدیل ہو جائے. قبول ہے تو خالی میاں بیوی کا معاملہ ہوا ہے، باقی عادتیں یوں جلدی نہیں بدل جاتی، ٹائم لگتا ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ سیرت پاک جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، ان کا مبارک گھرانہ جو آپ کے ساتھ بیان کیا، اسی طرح حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، یہ وہ گھرانے ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ان سے اگر ہم نے پراپرلی رہنمائی اور روشنی لی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منقبت سنتے ہیں، غوث پاک کی منقبت انشاءاللہ. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث
आज़म नजर मुर्शिदी तेरी जानिब लगी है, नजर मुर्शिदी तेरी जानिब लगी है, नजर मुर्शिदी तेरी जानिब लगी है, अज़ाबों से लेना बचा से आज़म हो अत्तार की बे सबब बख्शिशा का, हो अत्तार की बे सबब बख्शिशा का, ये फरमाए हक़ से दुआ से आज़म, ये फरमाए हक़ से दुआ से आज़म, नज़ारा हो दरबार का से आज़म, नज़ारा हो दरबार का से आज़म, दिखा नीला गुंबद दिखा से आज़म, दिखा नीला गुंबद दिखा से आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़ीना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन या रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन। आज की इस महफिल नात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसका सवाब अपने करम के शाया निशान अता फरमा, इसका सवाब तेरे प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर करते कबूल फरमा। आका के सदक़े तो फिर इसका सवाब तमाम मोमिनीन मोमिनात को पहुँचा। या रब्बे करीम इसका सवाब तमाम उम्महातुल मोमिनीन, साहबाए कराम, साहबियात, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, सबको इसका सवाब पहुँचा। या रब्बे करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा, ज़वाल नेमत से बचा, तेरी रिज़ा और ईमान की सलामती हमारा मुक़द्दर फरमा दे, बार बार हज की सआदत दे, बार 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 मीठा मदीना दिखा दे। या रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन कोरोना समेत दीगर बलाओं और आफतों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी बीमारियां परेशानियां दूर फरमा, तंग दस्तियां दूर फरमा, बेरोज़गारियां दूर फरमा, घरेलू नाचाकियां दूर फरमा। या रब्बे करीम अमीर अहले सुन्नत उलमा मशाइख़ अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बे करीम हमारी जायज़ दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले, महबूब करीम के रुख रोशन के सदक़े में कबूल फरमा ले, अहले बैत अतहार के सदक़े में कबूल फरमा, खुलफ़ाए राशिदीन के सदक़े में कबूल फरमा, आका के रुख रोशन के सदक़े कबूल फरमा ले। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह।
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الصلاۃ والسلام پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. اپنے عرشوں کا تسلسل ہم بندوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. درود تم پہ بھیجے، تم داد اس کو سرا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. زمین